السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توبہ کے بیان میں توبہ کیوں ضروری ہے اور کتنی ضروری ہے اور کس حد تک ضروری ہے، یہ جاننا زندگی میں بہت ضروری ہے، کیونکہ مریدی میں جب مرشد کسی رائے حق کے طلبگار کو مرید بناتے ہیں تو اس کو توبہ ہی کراتے ہیں۔ آئیے مکتوبات صدی سے 64 مکتوب تجدید توبہ کے بیان میں ہم پڑھیں گے۔ اے بھائی شمس الدین، اے بھائی شمس الدین، تم کو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی بزرگی نصیب کرے، آمین۔ اے بھائی شمس الدین، تم کو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی بزرگی نصیب کرے۔ تمہیں معلوم ہو کہ بار بار آپ کی درخواست تھی کہ کچھ نہ کچھ آپ کو لکھ کر روانہ کیا جائے، اور ہر سوال کے متعلق آپ کا ارشاد بار تھا کہ کچھ تنبیہ کی جائے۔ تقاضا آپ کا بہت زیادہ تھا، تو ہم نے تمہارے خاطر کچھ لکھا ہے، اس کو غور سے پڑھو اور کافی سمجھداری کے ساتھ عمل کرنے کی بھی کوشش کرو۔ ساتھ ہی ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ بقدر وسعت عمل بھی کرتے رہو، کیونکہ جو بولا جائے، جو لکھا جائے، اس پر عمل نہ کرنا یہ بڑی بدنصیبی کی علامت ہے۔ پیران طریقت کے پاس سب سے زیادہ جس بات پر دھیان دیا جاتا ہے وہ عمل پر دیا جاتا ہے، باطن کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، اور دل میں یہ ہمت رکھو کہ حق سبحانہ و تعالیٰ توبہ کی حقیقت تک پہنچائے۔ توبہ بہت لوگ کرتے ہیں، مگر توبہ کی حقیقت تک پہنچنا یہ بڑے نصیب اور مقدر کی بات ہے۔ اللہ ہم کو توبہ کے ہر وہ راستے بتائے جس سے رب قدیر راضی ہو جائے اور ہماری دنیا آخرت میں بخشش ہو جائے، اور دل میں یہ ہمت رکھو کہ حق سبحانہ و تعالیٰ توبہ کی حقیقت تک پہنچا دے، کیونکہ بغیر توبہ کے عمل درست نہیں ہوتا، بغیر توبہ کے عمل درست نہیں ہوتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ایمان جو عمل کے لیے ایک بڑا سرمایہ ہے، اس میں حلاوت پیدا نہیں ہوتی۔ توبہ کے بغیر ایمان میں حلاوت پیدا نہیں ہوتی۔ توبہ کے ساتھ ایمان میں میٹھاس پیدا ہوتی ہے، بلکہ توبہ کے بعد ہی بندہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ اس کی روح پاک ہو جاتی ہے۔ جس طرح ظاہری بدن کو پاک کرنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے، اسی طرح باطن کو، دل و دماغ کو، روح کو پاک کرنے کے لیے بار توبہ کرتے جائیں اور آنکھوں سے اشک جاری رکھیں۔ بار توبہ کریں اور آنکھوں سے اشک جاری رکھیں۔ کیوں؟ جو قطرہ آنکھ سے نکلتا ہے وہ قطرہ صرف آنکھ سے نہیں نکلتا، وہ قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ ایمان کی میٹھاس توبہ سے پیدا ہوتی ہے۔ تم جانتے ہو اس راہ طلب میں قدم کون رکھتا ہے؟ تم جانتے ہو اس راہ طلب میں، اس راہ حق میں قدم کون رکھتا ہے؟ ایمان رکھتا ہے۔ اور ان احکام کی بوجھ کو کون اٹھاتا ہے؟ ان احکام کے بوجھ کو کون اٹھاتا ہے؟ ایمان اٹھاتا ہے۔ اور اس خونخوار جنگل کو خطا کون کرتا ہے؟ ایمان کرتا ہے۔ اور اس بحر محیط سے پار کون کرتا ہے؟ ایمان کرتا ہے۔ اور شربت دیدار کون پیتا ہے؟ شربت دیدار کون پیتا ہے؟ شربت دیدار کون پیتا ہے؟ ایمان پیتا ہے۔ اور یہ درد عشق اور یہ درد عشق کس کو ہوتا ہے؟ ایمان کو ہوتا ہے۔ اور منزل مقصود کی تلاش کس کو ہوتی ہے؟ ایمان کو ہوتی ہے۔ اب اسی سے سمجھ لو کہ توبہ کو ایمان سے کیا تعلق ہے، اور ایمان کہاں تک ترقی کرتا ہے۔ ہر دل میں آفتاب ایمان اسی قدر دکھائی دے گا، ہر دل میں آفتاب ایمان اسی قدر دکھائی دے گا جتنا اس کو توبہ سے لگاؤ ہوگا، جتنا توبہ سے لگاؤ ہوگا
آفتاب ایمان اسی قدر اس کو نظر آئے گا. جس درجے میں درگاہ توبہ وسیع ہوگی، جس درجے میں درگاہ توبہ وسیع ہوگی، اسی قدر آفتاب ایمان کی روشنی ہوگی. اب یہ بھی سن لو کہ توبہ کی حقیقت کیا ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بس گالوں کو ایسا مار لیا، بولا توبہ توبہ، بولے توبہ ہو گئی. نہیں، توبہ اس کا نام نہیں ہے. توبہ نام ہے دل کی دنیا بدل جانے کا. توبہ نام ہے دنیا آخرت سے آدمی بیزار ہو جائے، صرف اور صرف اپنے رب کی طرف رجوع رہے. توبہ نام ہے اپنے دل کو تمام غیر سے ہم خالی کر دیں، بجز تیرے، بجز حق کے، بجز حقیقت کے، بجز مولا کے دل میں کوئی نہ ہو، اس وقت تک ہم توبہ کرتے رہیں. توبہ اس کو کہتے ہیں. اب یہ بھی سن لو کہ توبہ کی حقیقت کیا ہے. اس کی حقیقت یہی ہے کہ طالب کے صفات، مرید کے صفات ذمیمہ صفات حمیدہ سے بدل جائے. صفات ذمیمہ صفات حمیدہ سے بدل جائے. اس حقیقت کو اس طرح سمجھ لو کہ طالب یعنی مرید کے صفات ذمیمہ، برے صفات، گندگی، گندا ذہن، گندے خیالات، گندی سوچ پاک ہو جائے اور نورانی عقل نور حاصل ہو جائے. صفات ذمیمہ، برے صفات، صفات حمیدہ سے بدل جائیں، یعنی اچھے صفات سے بدل جائیں. صوفیوں کی اصطلاح میں اس کو گردش کہتے ہیں. تم نے سنا ہوگا کہ پیران طریقت مریدوں کو چلے کا حکم دیتے ہیں. تم نے سنا ہوگا پیران طریقت مریدوں کو چلے کا حکم دیتے ہیں. اس سے غرض کیا ہے؟ یہی کہ مرید ایک حال سے دوسرے حال میں ہو جائے. جب ایسا ہو کہ مرید کی حالت بدل گئی تو ایک دوسری چیز ہو گیا. جب ایسا ہو کہ مرید کی حالت بدل گئی، مرید اس لیے نہیں ہوتا تاکہ دنیا روشن ہو، مرید اس لیے ہوتا ہے تاکہ دل کی دنیا روشن ہو. صفات ذمیمہ سے صفات حمیدہ میں بدل جائے، بری خصلتیں اچھی خصلتوں میں بدل جائے. جس نفس کو لے کر وہ پریشان تھا، بدحال تھا، اس نفس کو ایسا کچل دے کہ پھر اس کے بعد وہ نفس اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے. جب ایسا ہوا کہ مرید کی حالت بدل گئی، بس صرف ہاتھ میں ہاتھ لینے کا نام نہیں ہے. مریدی صرف ہاتھ میں ہاتھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ مریدی نام ہے مرشد کے ہاتھوں میں ہاتھ کیا دیا، دل کی دنیا بدل گئی، حالت بدل گئی تو وہ ایک دوسری چیز ہو گیا. یعنی صفات ذمیمہ سے بدل کر صفات حمیدہ میں آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ مقام فنا سے اٹھ کر مقام بقا کی طرف آئے گا. تم جس کو دیکھ رہے تھے وہ شخص نہ رہا. جب حالت بدل گئی تو مرید دوسری چیز ہو گیا. جب حالت بدل گئی تو مرید دوسری چیز ہو گیا. جب ایسا ہوا حالت بدل گئی، مرید دوسری چیز ہو گیا. جس کو دیکھ رہے تھے وہ شخص نہ رہا، جس کو دیکھ رہے تھے وہ شخص نہ رہا بلکہ ایک دوسری ہستی بن گیا. جب حالت بدل جاتی ہے، صفات ذمیمہ صفات حمیدہ سے بدل جاتی ہے تو شخص شخصیت بن جاتا ہے، شخص ہستی بن جاتی ہے. کیونکہ جب صفت بدل گئی تو شخص بھی بدل گیا. اگرچہ صورتاً وہی شخصیت قائم ہے، مگر صورت تو کسی طرح قابل اعتبار نہیں ہو سکتی. صورت کا اعتبار نہیں، اندر کی دنیا بدل گئی، بیٹھا زمین پر. اندر کی دنیا بدل گئی، روح کی کیفیت طاری ہو گئی، بیٹھا زمین پر اور عرش کی سیر کرے گا. تو بیٹھا زمین پر جب صفت بدل گئی، بیٹھا زمین پر اور عرش کی سیر کرے گا. کیسی سیر؟ نہ سمجھ کے تیرا گزر فقط تہ آسماں زمین ہے. نہ سمجھ کے تیرا گزر فقط تہ آسماں زمین ہے کہ تو شہ سوار روح کا، کہ تو شہ سوار روح کا. کہیں عرش سے پرے تو جا، کہیں عرش سے پرے تو جا. جب صفات ذمیمہ گندی صفات بدل گئی اور نورانیت حاصل ہو گئی تو حال یہ ہوگا بیٹھے گا مراقبہ میں زمین پر اور وہ
عرش کی سیر کرے گا، آسمانوں کی سیر کرے گا، بزرگوں کی ارواح ہیں اس سے ملاقات کریں گی، آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بحالت ہوش و حواس مراقبے میں وہ دیدار کرے گا۔ کیوں؟ شخص ہستی بن گیا ہے، صفات ذمیمہ صفات حمیدہ سے بدل گئے ہیں، بری خصلتیں اچھی خصلتوں میں بدل گئی ہیں۔ ایسی ہی گردش کے بعد جو نور ایمان پیدا ہوتا ہے، اسی کا نام حقیقت ایمان ہے۔ ایسی گردش کے بعد جو نور ایمان پیدا ہوتا ہے، ایمان ہے، ایمان میں نور پیدا نہیں ہوا، اس لیے بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، مگر جب ایمان میں نور پیدا ہوگا تو اس نور کی روشنی میں وہ حق و حقیقت کے جلوے دیکھتے رہے گا۔ نکل کر، ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا، نکل کر حلقہ شام و سحر سے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ جب نور ایمان حاصل ہوگا تو کیا ہوگا؟ جب نور ایمان حاصل ہوگا اس کا نام ہی حقیقت ایمان ہوگا، اور ایسا ہی ایمان خبر میں، محشر میں، آخرت میں کام آئے گا اور رب قدیر سے ملاقات کا باعث بنے گا۔ اور اس سے پہلے تبدیل صفات کی ساری کلمہ گوئی، تقلیدی اور حرکت لسانی اس کا کچھ نہ تھی۔ نور ایمان پیدا ہونے سے پہلے کہا گیا اقرار باللسان تصدیق بالقلب۔ ایمان اقرار کا نام نہیں ہے، صرف اقرار کر لیا، کہہ دیا زبان سے لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و جان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حرکت، زبانی حرکت کا نام ایمان نہیں ہے، دل کی دنیا بدل جانے کا نام ایمان ہے۔ دل کی دنیا حرکت لسانی کے سوا کچھ نہ تھی، جب صفات ذمیمہ صفات حمیدہ سے بدل گئی اب حرکت لسانی نہیں، حرکت قلب آ گیا ہے۔ جب حرکت قلب ہو گیا تو ایک دوسری دنیا اس کو نصیب ہو گئی۔ بہت افسوس ہے کہ ایک جہاں اسی رنگ میں ڈوبا ہوا ہے، یعنی صرف لا الہ الا اللہ کی زبان سے رٹ لگائے ہوئے ہیں اور دل میں کچھ ہے نہیں۔ زبان پہ لا الہ الا اللہ ہے اور دلوں میں کالا کالا ہے، زبان پر خالا خالا ہے اور دلوں میں کالا کالا ہے۔ بہت افسوس ہے کہ ایک جہاں دنیا کا ایک ماحول اسی رنگ میں ڈوبا ہوا ہے اور حقیقت ایمان سے بے خبر ہیں، حقیقت ایمان سے بے خبر ہیں۔ حقیقت ایمان حاصل کرنا چاہتے ہو تو خانقاہوں سے، اللہ والوں سے حقیقی نسبت قائم کر لو، دنیا کے واسطے نسبت قائم مت کرو۔ اپنی توبہ کو صحیح اور مضبوط کرنے کے لیے، صفات ذمیمہ کو صفات حمیدہ سے بدلنے کے لیے ان خانقاہوں سے، ان اللہ والوں سے نسبت قائم کر لو، تو پھر جو صرف لسانی ایمان تھا وہ قلبی ایمان بن جائے گا، جو صرف ظاہری ایمان تھا وہ باطنی ایمان بھی حاصل کر لے گا۔ تو زبان سے کب تک خدا پرستی کا دعویٰ کرتا رہے گا؟ تو زبان سے کب تک؟ یہ تو نفس پرستی ہے۔ تو کب تک زبان سے خدا پرستی کا دعویٰ کرتا رہے گا؟ یہ تو نفس پرستی ہے۔ جب تک تو دل سے مسلمان نہ ہوگا ظاہری طور پر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب تک تو دل میں اپنے ایمان کی جلوہ گری کو محسوس نہیں کرے گا، آدھار کارڈ کے بل بوتے پر تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ فلاں ابن فلاں کہلا، مسلمانوں کے محلوں میں رہ لے مگر مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ دل کی دنیا بدل نہ جائے۔ جب دل کی دنیا بدل جائے گی، یہ زمین والے تجھے کچھ کہے یا نہ کہے، آسمان والے تجھے کہیں گے یہ وہ بندہ ہے جو غلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو زبان سے کب تک خدا پرستی کا دعویٰ کرتا رہے گا؟ یہ تو نفس پرستی ہے۔ جب تک تو دل سے مسلمان نہ ہوگا ظاہری طور پر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب تک دل میں ایمان کا وجود نہیں تو صرف زبان سے کب تک رٹا مارتا رہے گا؟ جب تک دل میں ایمان کا وجود نہیں تو زبان سے کب تک رٹا مارتا رہے گا؟ ایمان تقلیدی اور حرکت لسانی کا درجہ ہرگز ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایمان تقلیدی اور حرکت لسانی سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اب تمہیں بتاؤ، اب تم ہی بتاؤ، ہمارا تمہارا جیسا مرکب کیا بوجھ اٹھائے گا؟
اور کیا راستہ چل سکے گا جب تک کہ ایمان دل میں داخل نہ ہوگا. آئیے ہم آپ کو ایمان میں دل میں ایمان داخل کرنے کی دعوت دیتے ہیں. آئیے اپنی روحانیت کو جگائیے, ان اللہ والوں سے نسبت کو قائم کر لیجئے. ہاں 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 ہاں, تم نے سنا ہوگا ہر شخص دولت کا اہل نہیں. حضرت عیسیٰ کی سواری کا بوجھ ہر ایک گدھا نہیں اٹھا سکتا تھا. رستم کا بوجھ رستم ہی کا گھوڑا ہوگا تو اٹھائے گا, دوسرے کا کام نہیں. ہاں بھائی ذروں کو مضبوط کرو, ہاں بھائی ذرا دل کو مضبوط کرو, ڈرو نہیں کہ مقام کیسے حاصل ہوگا, ڈرو نہیں. قریب ہو جاؤ, قربت عطا ہو جائے گی. اللہ والوں کے قریب ہو جاؤ, رب کی قربت عطا ہو جائے گی. اے بھائی ذرا دل کو مضبوط کرو اور اس مقام کو دشوار گزار گھاٹیوں سے اور خوفناک منظر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ گھبرا اٹھو. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تم کو بھی ملا دے گا وہ پل میں, تم کو بھی ملا دے گا وہ پل میں, اس سے ملو. تم کو بھی ملا دے گا وہ پل میں, اس سے ملو جو اس سے ملا ہے. گھبراؤ نہیں, دل کو مضبوط کرو اور تمہارے دل میں ایک قسم کی ریکارڈ پیدا ہو جائے. ایسا نہیں ہے یہاں تک کہ تم ہیلا شریف ڈھونڈ کر الفرار مما لا یطاق من سنن المرسلین, یعنی جس چیز کی طاقت نہیں اس سے الگ رہنا پیغمبروں کی سنت ہے, پڑھ کر بھاگ کھڑے ہو, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس امر کے مطابق مجھے زیادہ لکھنے اور کہنے کی اسی بات کا اندیشہ ہوتا ہے, ورنہ کچھ اور کہتا. دیکھو دیکھو ہرگز ہرگز اس درگاہ سے نا امید نہ ہونا. دیکھو دیکھو اس درگاہ سے, بارگاہ خداوند سے نا امید نہ ہونا, نا امید نہ ہونا. وہاں کام بے علت ہوا کرتے ہیں, وہاں کام صورت دیکھ کر نہیں کرتے, دیکھتے ہیں کہ کس کے دامن سے وابستہ ہو کر آیا ہے. وہاں کام بے علت ہوا کرتے ہیں. جس کسی کو نعمت ملتی ہے اس کی قیمت طلب نہیں کی جاتی. بہتروں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ابھی وہ بت کے سامنے سجدے میں پڑے تھے کہ بعد بے نیازی نے, خدا کی قدرت نے ایسا کرم کر دیا کہ یہاں دیکھو کہ سجدہ گاہ کی گرمی تک باقی ہے, ادھر دیکھو تو جن و انس فرشتے اس کا نشان ڈھونڈ رہے ہیں اور مطلق پتہ نہیں مل رہا ہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے. تو نہ دیکھ کہ تو کیا ہے, قبلہ فرما رہے ہیں تو نہ دیکھ کہ تو کیا ہے, تو بس یہ دیکھ کہ تو کس کا ہے. جب تو یہ دیکھ لے گا کہ تو اللہ کا بندہ محمد عربی کا امتی ہے, جب یہ سوچ کر ایک قدم توبہ کا لے کر اللہ والوں کی نسبت قائم کر کے رب کے قریب ہوتا ہے تو رب قدیر, رب کریم تیرے دل کی دنیا کو بدلا دیتے ہیں. واہ, فعال لما یرید, یہ ان کی شان ہے, وہ جو چاہے کرتے ہیں. جب جو چاہے کرتے ہیں تو ان کے پیارے معصومین کا واسطہ اور غلامی لے کر جو داخل ہوگا اس کو کیا نہیں عطا کریں گے, مگر شرط ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ والوں کے حوالے کریں, اللہ کی راز و نیاز کی جاننے کی کوشش کریں, اللہ رب العزت کی ٹھوس معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں. بہتوں نے اس کام کو نظر انداز کر دیا ہے, معرفت کی طرف یہ سفر نہیں کر رہے ہیں, نہ معرفت میں دلچسپی لیتے ہیں, بس بیعت کرتے چلے. بولے کس کے مرید ہیں, بولے ان کے مرید ہیں, ان کے مرید ہیں, ان کے مرید ہیں. یاد رکھ لو نوجوانوں, صرف مرید ہونے سے کام نہیں چلے گا, تم کو توبہ کے درجات حاصل کرنے پڑیں گی, تم کو معرفت کے مراتب حاصل کرنا پڑے گا. تب کہیں جا کر وہ یقین پیدا ہو جائے گا کہ کائنات کے ذرے ذرے میں تم رب کے جلوہ گری کو محسوس کریں گے, رب کی جلوہ گری کو محسوس کرو گے. کہتے ہیں جب معرفت کا درجہ حاصل ہوتا ہے, جب توبہ کا درجہ حاصل ہوتا ہے, ہر سو تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے. جب توبہ اور معرفت کا درجہ حاصل ہوتا ہے, ہر سو تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے. حیران ہوں میں ان دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.